آج ایک مرتبہ پھر ہم سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں۔ 319 پارلیمنٹیرین ہر مرتبہ اس عدالت کے دروازے پہ آ کے ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ خان صاحب کو انصاف دو، ان کے رہائی، ان کے ڈاکٹروں سے متعلق جو درخواست اس عدالتوں میں جمع ہے ان پہ آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرو۔ ہم نے ایک درخواست گزاری ہے سپریم کورٹ میں، اس میں ہم نے موقف یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جیل مینول جو ایون گوروں کے دور سے بنے ہوئے آ رہے ہیں، اس میں ہر جیل میں ہونے والے کا یہ حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو ان کے خاندان کو اطلاع کی جائے اور اس کے مرضی کے مطابق اس کا علاج ہو۔ اس کے لیے ہم نے درخواست دی۔ فیملی کا مطالبہ بڑا سمپل ہے، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو، ان کے ذاتی معالجین ہو اور ان کے ساتھ فیملی ممبرز ہو۔ خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا جو شیڈول ہمارا طے ہوا ہے وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم نے وہ بھی درخواست سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہے۔ آج رجسٹرار صاحب سے میں نے اور علی محمد خان نے ملاقات کی ہے، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے، ہمیں بتایا گیا کہ آپ ایک اور ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی دے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوسا صاحب اس میں وکیل ہے، ایک اور درخواست بھی ہم دے دیں گے۔ میں چیف جسٹس صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہمارے کیسز لگائیں، خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بحال کرائیں، خان صاحب کے علاج کا وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے جو فیملی نے مطالبہ کیا ہے، جو پارٹی نے مطالبہ کیا ہے۔ یہ آج پورا ملک کرائسس میں ہے۔ خان صاحب کی صحت کا مسئلہ صرف پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کا نہیں ہے بلکہ پورے ملک اور ہر پاکستانی کا ہے۔ خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہی سب سے بڑا کرائسس ہے اس ملک کا۔ خان صاحب پاکستان کی سیاست کا مین آف دا میچ ہے، وہ آپ اس سے ختم نہیں کر سکتے جیل میں رکھ کے۔ لاسٹ نائٹ اس کو ہاسپٹل میں لایا گیا، نہ فیملی کو پتہ تھا نہ ہمیں بتایا گیا تھا۔ البتہ پروسیس پورا ہونے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ پروسیس ہو گیا اور وہ چلے گئے۔ ہمارا مطالبہ آج بھی وہی ہے کہ ان کو ان ہاسپٹلوں میں شفٹ کیا جائے تاکہ خان صاحب کا صحیح علاج اور معائنہ ہو۔ 24 فروری 2026 سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز اور سینیٹر حضرات آج پھر یہاں پہ پرامن طور پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ اس قوم کے ہیرو، سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو کیا کیا جائے؟ ان کو ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے، یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہماری تاریخ شب خون کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ میں کبھی آئین پہ شب خون مارا گیا، کبھی حکومتوں پہ شب خون مارا گیا، کبھی 9 اپریل کی رات رجیم چینجیں کی گئی، اور اب یہ ایک نیا شب خون کا ایک نیا باب کھلا کہ ملک کے ایک مقبول ترین لیڈر سابق وزیر اعظم کو رات کے اندھیرے میں لا کے اور رات کے اندھیرے میں واپس لے جا رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں تو سمگلر آپریٹ کرتے ہیں، ریاست تو رات کے اندھیرے میں کام نہیں کرتی، حکومتیں تو دن کی روشنی میں کام کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، غلط کام کے لیے رات کا اندھیرا چنا جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس سپریم کورٹ کے حکم کی ٹرو لیٹر اینڈ سپرٹ میں تابعداری کرتے ہوئے جو حکومت کی ذمہ داری تھی آئین کے تحت، کہ وہ جناب عمران خان صاحب کی یہ جو ہیلتھ کنڈیشن ہے، اس کے لیے کل رات یہ ٹریٹمنٹ سے پہلے جناب بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی جو ہمشیرائیں ہیں اور ان کے جو معالجین ہیں ان تک ایک اطلاع کر دی جاتی کہ آپ 3-4 لوگ آ جائیں، آپ کی موجودگی میں عمران خان صاحب کی ٹریٹمنٹ ہو جائے، یہ سارا یہ جو مسئلہ ہے یہی ختم ہو جاتا۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین جناب فیصل سلطان صاحب یا یوسف صاحب نے، عاصم یوسف صاحب نے کبھی سیاسی بات کی ہو؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ جو بھلا آدمی چیئرمین گوہر صاحب میرے ساتھ کھڑا ہے کوئی ایسی بات کی ہو جس سے معاملہ بگڑ جائے؟ آگ لگانے کی بات تو ہم نہیں کرتے، ہم تو پانی ڈالنے والے لوگ ہیں۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کی لیٹر اینڈ سپرٹ میں حکومت نے تابعداری نہیں کی، اس کو فالو اپ نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
آج کیا عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ آج کیا ملک میں پھیلا ہوا ہیجان ختم ہو گیا؟ آج کیا پاکستان تحریک انصاف کے کروڑوں ورکر ووٹر سپورٹر جن کی ترجمانی بیرسٹر گوہر کرتے ہیں، یا ان کے فیملی ممبرز جن کی ترجمانی اکثر علیمہ آپا کرتی ہیں، یا ان کے ذاتی معالجین، کسی کو 100 میں سے 1% تسلی ہے؟ ابھی میرے سے ایک میڈیا پرسن نے پوچھا کہ عمران خان صاحب کی طبیعت تو بہتر ہو گئی ہے، کل رات ٹریٹمنٹ ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے تسلی ہے؟ حکومتی رپورٹ پہ تسلی ہے؟ تو ہمارا سوال یہ ہے، میں اس حکومت کی عقل پہ حیران ہوں کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کر دی کہ عمران خان صاحب کی بینائی بہتر ہو رہی ہے، تو ہماری تو دعا ہے، کہ آپ کی رپورٹ صحیح ہو، لیکن پھر اتنی پردہ کیوں؟ پھر اتنی سیکریسی کیوں؟ پھر اتنی رازداری کیوں؟ اگر حکومت کی نیت میں فطور نہیں ہے اور اگر خدا نخواستہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے، میں اگر حکومت کی جگہ ہوتا، میں تو اپوزیشن کے چیئرمین کو یا ان کے فیملی ممبرز کو کہتا کہ آپ فوری طور پہ آئیے اور یہ دیکھیے رپورٹ، یہ جو آپ افواہیں پھیلا رہے تھے ساری غلط ہیں، یہ دیکھیے رپورٹ، اپنی تسلی کر لیں۔ اگر حکومت ہمیں نہیں ملنے دے رہی، اگر حکومت عمران خان صاحب تک فیملی ممبرز کو رسائی نہیں ملنے دے رہی، اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو چھپا رہی ہے۔ اس وجہ سے آج ہم یہاں پھر آئے، رجسٹرار صاحب نے مہربانی فرمائی، ملاقات ہو گئی آج، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ ایک پٹیشن موو کر دیں۔ ہمارے کھوسا صاحب سینئر لائر ہیں، وہ موو کریں گے۔ امید ہے اس کے فالو اپ میں خان صاحب تک فیملی اور ان کے ذاتی معالجین، اور میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہمارے چیئرمین بیرسٹر گوہر بھی اس میں لازمی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر ہیں، عمران خان صاحب صرف ایک اسیر نہیں ہے، وہ سیاسی اسیر ہیں، اور ان سیاسی کارکنان کی لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر کی ترجمانی چیئرمین تحریک انصاف یا ہمارا جنرل سیکرٹری سلمان راجہ صاحب کرتے ہیں۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا، اور وہ فیصلہ جو داخل دفتر ہوا ہے جس پہ حکومت نے ابھی تک ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل نہیں کیا، عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل موو کریں، ان کی بہنوں کو ان سے ملنے دیں، اور ان کے ڈاکٹرز کو ان تک رسائی دیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے اور علی محمد خان صاحب نے کافی تفصیلاً گفتگو کی آج کے حوالے سے۔ آج یہاں پہ پارلیمنٹیرینز ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ کے سامنے جمع ہے۔ سی ایم سہیل آفریدی صاحب یہاں پہ ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب یہاں پہ ہیں، اور مطالبہ وہی ہے جو کئی دنوں سے ہم کر رہے ہیں۔ کل بھی یہاں پہ پارلیمنٹیرینز جمع تھے اور آج دوبارہ یہاں پہ جمع ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے ہمیں اپلیکیشن دی ہے تاکہ وہ لگے اور اس کو سنا جائے اور اس پہ فیصلہ کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خیبر پختونخوا میں لوگ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جب تشویش تھی تو لوگ از خود شہراؤں پہ بیٹھ گئے تھے، پارٹی نے کوئی کال نہیں دی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ میں ایک عام بندہ جاتا ہے، وہاں پہ وہ پٹیشن اسی دن لگتا ہے، اسی دن سنی جاتی ہے، اسی دن فیصلہ آتا ہے، آئی جی کو بلایا جاتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف جہاں پہ تحریک انصاف قانونی دروازے سے آسانی اپنے لیے مانگ رہی ہے، قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق 16 سے زیادہ پٹیشنز ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے جو نہیں سنے جا رہے، نہیں لگائے جا رہے۔ اسی طرح 10 سے زیادہ پٹیشن ملاقات کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ہے۔ اور آج پھر ایک دفعہ یہاں پہ ہمارے پارلیمنٹیرین 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز یہاں موجود ہیں۔ 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز نے ایک پٹیشن سائن کی ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، نہ ہی وہ پٹیشن لگائی جا رہی ہے نہ ہی وہ سنی جا رہی ہے۔ آج یہی ریکویسٹ تمام پارلیمنٹیرینز، تمام تحریک انصاف ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے کہ ان کو طبی سہولیات مہیا کی جائے، جو ان کی فیملی کا جائز مطالبہ ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ان کو شفٹ کیا جائے، ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کی ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ۔ آپ کو یاد ہوگا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور جب نواز شریف کا ایشو بنا تھا، اگلے دن ہی ان کو سرکاری ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تھا، اس سے اگلا کمرہ مریم نواز کو دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عدنان ان کا ذاتی ڈاکٹر تھا، وہ ان کے ہمراہ تھا۔ جب پلیٹلیٹس کا مسئلہ بنا، جھوٹا تھا سچا تھا یہ ایک الگ بحث ہے۔ ان کی پسند کا ملک دیا گیا، ان کی پسند کا ہاسپٹل، ان کی پسند کا شہر دیا گیا۔ 4 سال وہ وہاں پہ مقیم رہے، وہاں سے پولیٹیکل انگیجمنٹ کرتے رہے۔ ایک ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے بارے میں آخر ایسا کیوں؟ ہم عمران خان صاحب کے لیے ان کا بنیادی حق مانگنے کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں۔
ہمارے وکلا بیرسٹر گور صاحب، علی محمد خان صاحب اندر گئے ہیں، وہاں پہ رجسٹرار سے ملاقات ہوئی. ہمیں امید ہے کہ ہماری پٹیشن کو لگایا جائے گا، ہماری پٹیشن کو سنا جائے گا اور ایک مثبت جواب وہاں سے آئے گا. ہم 1 سال سے یہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ جو عدالتی حکم ہے ہائی کورٹ کا، اسی حکم کے مطابق ملاقات ہو فیملی کی، وکلا کی، پولیٹیکل لیڈرشپ کی اور رفقا کی، لیکن نہیں ہو رہی. حکومت ہٹ درمی پہ اور ضد پہ اڑی ہوئی ہے. تو آج یہیں پلی تمام پارلیمنٹیرین، سی ایم سہیل آفریدی صاحب، چیئرمین بیرسٹر گور صاحب، ہماری چیف ویب عامر ڈوگر صاحب، تمام پارلیمنٹیرینز یہ چیز آج سپریم کورٹ کے سامنے دوبارہ گئے اور ہمیں امید ہے کہ وہاں سے مثبت جواب آئے گا. ہمارے اکابرین نے جو مطالبات کیے ہیں وہ تمام مطالبات ہم ایک بار پھر دہراتے ہیں. تمام پارلیمنٹیرینز کی یہ آواز ہے. عمران خان کا مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ بن گیا ہے. آج پوری دنیا اس پر بات کر رہی ہے. عمران خان پاکستان کے عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے. عمران خان ایک تحریک کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے اور ایک عام شہری ہونے کی ناطے، جس طرح شفیع جان صاحب نے کہا، اس سے پہلے ہم کوئی انہونی والی بات نہیں کر رہے. نواز شریف کو اور متعدد سیاسی اکابرین کو جو جیلوں میں رہے ہیں، ان کو یہ تمام مطالبات جو ہمارے ہیں ان کو یہ سہولیات میسر رہی ہیں. ہم آج پھر اپنی بات کو میں سمیٹتے ہوئے سپریم کورٹ سے آنریبل چیف جسٹس صاحب سے اپیل کروں گا کہ ہمارے یہ مطالبات جائز ہیں. عمران خان صاحب کا الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں علاج کرایا جائے، ان کی فیملی کو ایکسیس دی جائے اور ان کے ذاتی معالجین کو ان سے ملوایا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس صاحب انشاءاللہ اس پر ایکشن لیں گے. لگایا گیا چیئرمین صاحب کو، اب پی ٹی آئی کو خدشہ کیا ہے اس وقت؟ آپ دوسرا انجیکشن لگا دیا، اچھا ہمیں بتایا بھی نہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو خدشے کا اظہار نہیں ہے. بات دراصل یہ کہ ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے، بار بار کہا ہے. ہمارا مطالبہ ہے، خان صاحب کہا کہ ہم کہتے ہیں اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے کے جائے اپنے ذاتی معالجین کے ساتھ اور فیملی ممبر کے ساتھ، تاکہ تسلی ہو جائے. کے جواب میں ایک سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. آپ نے یہ سوال کیا کہ عمران خان صاحب کو ایک انجیکشن لگا، دوسرا لگا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر باپ کی طرح ہوتا ہے. آپ کے والد صاحب یا آپ کے چچا یا آپ کے ماموں، آپ کا کوئی بڑا بھائی، اس کو کوئی بیماری ہو اور آپ کو کوئی ملنے نہ دے اور آپ سے بغیر پوچھے، بغیر بتائے، بغیر آپ کی موجودگی میں، کیا آپ الاؤ کریں گے کہ آپ کے والد کو کوئی انجیکشن لگائے؟ کیا الاؤ کریں گے؟ اور یہی ہمارا مطالبہ ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، ہم بڑا کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں. خان صاحب کا آج کہ صحت پہ سیاست نہیں ہے، وہ بڑا سیریس ہے اور ہر پاکستانی کا یہ مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں اس کو ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں. جب ایک بات کی تسلی ہو سکتی ہے فیملی کو، ڈاکٹرز کو، وہی کر لے تاکہ یہ ایشو ونس اینڈ فار آل ختم ہو جائے.